السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو تعزیت کا برقی پیغام بھیجا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا ہے کہ قطر ہمیشہ بین الاقوامی تنازعات کے سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 173 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,57,391 ہو گئی ہے۔ اور الدحیل اور الغرافہ نے 2022 امیر کپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برطانیہ کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم دو طرفہ تعلقات، خطے میں سلامتی اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر غور کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو شہزادی نورہ بنت فیصل بن عبدالعزیز ال سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام بھیجا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد بن خلیفہ ال ثانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے بھی الگ الگ کیبل کے ذریعے تعزیت کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملک کے دورے پر آئے ہوئے شیل کمپنی کے CEO جناب بین وین برڈن نے کل امیری دیوان میں واقع شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ریاست قطر اور شیل کے درمیان مشترکہ تعاون اور اس کو ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کل ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروف سے ملاقات کی۔ قطر روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی اور جاری جنگ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا ماسکو دورہ قطر کی کوششوں کے ضمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر ہمیشہ بین الاقوامی بحران کے سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ نے روس یوکرین کشیدگی پر دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ اختلافات اور تنازعات کو تعمیری بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے یوکرین میں فوجی کشیدگی پر ریاست قطر کی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر یوکرین کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سلامتی کا احترام کرتی ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے موجودہ صورتحال اور بحران کو حل کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم دو طرفہ تعلقات، خطے کی سلامتی اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیتی کی موجودگی میں قطر نے اردن کے ساتھ فضائی خدمات کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ قطر کے سول ایویشن اتھارٹی کے انچارج جناب محمد فالح الحاجری اور جارڈن سول ایویشن ریگولیٹری کمیشن کے چیف کمشنر اور CEO کیپٹن ہیتم مسٹو نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔
اس معاہدے سے امید کی جا رہی ہے کہ قطری فلائٹس کو دنیا بھر میں مزید مقامات تک پرواز کرنے میں مدد ملے گی۔ قطر چیمبر کے فرسٹ وائس چیئرمین جناب محمد بن طور الکواری نے کہا ہے کہ قطر اور جنوبی افریقہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں گزشتہ سالوں میں زبردست تیزی آئی ہے۔ الکواری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوئے قطر ساؤتھ افریقی بزنس فورم کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ جنوبی افریقہ قطر کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ فورم نے قطری اور جنوبی افریقی کمپنیوں کے درمیان باہمی سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سعید بن سمیک المری سے مسقط میں عمان کی وزراء کونسل میں نائب وزیر اعظم جناب فہد بن محمود السعید نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد لیبر فیلڈ میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لینا تھا۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے 110 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں کوئی بھی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی 64,81,249 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22,949 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد قطر میں 35,73,391 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے مزید 173 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,57,391 ہو گئی ہے۔ ادھر کسی بھی مریض کو آئی سی یو میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل 4 افراد کو آئی سی یو میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے پیر کو QOC کے 43ویں فاؤنڈیشن ڈے کی تقریب میں شرکت کی۔ 1979 میں QOC کے قیام کے بعد یہ دن ہر سال 14 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ 50ویں امیر کپ کے سیمی فائنلز میں الدوحیل نے ڈیفینڈنگ چیمپئن اسد کو 3-2 سے اور الغرافہ نے الواقرہ کو 4-1 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فائنل 18 مارچ کو خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ایسپائر زون فاؤنڈیشن 19 مارچ کو ایسپائر زون پارک میں قطر اسٹرانگسٹ مین 2022 چیمپئن شپ کے 90 ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔ ایک اور خبر میں ایشین مینس اسنوکر چیمپئن شپ میں قطر کے علی العبیدلی نے تھائی لینڈ کے پیساکون سونواٹ کو 4-3 فریم سے ہرا کر کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں کل 19 ملک کے 43 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو تعزیت کا برقی پیغام بھیجا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا ہے کہ قطر ہمیشہ بین الاقوامی تنازعات کے سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 173 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,57,391 ہو گئی ہے۔ اور الدوحیل اور الغرافہ نے 2022 امیر کپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین محمد حسن السودانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا.